حمد و صلات کے بعد معزز سامعین و حاضرین، کتاب رحمت قرآن مجید ہمیں بالکل سیدھی راہ دکھاتی ہے، اور یہ کتاب منزل من اللہ جل شانہ کی نازل کردہ پاکیزہ لا ریب کتاب ہے۔ اس کتاب رحمت قرآن مجید کو اللہ جل شانہ نے بطور تحدی پیش کیا ہے، چیلنج دیا ہے دنیا بھر کے دانشوروں کو، اہل علم کو، سخنوروں کو، شاعروں کو، ادیبوں کو، نثر نگاروں کو اور ماہرین فن کو کہ اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت ہی لے کر آئیں۔ اور قرآن مجید کی جو مختصر ترین صورت ہے وہ 3 آیات پر مشتمل ہے، تو 3 آیات پر مشتمل ایک صورت لے آئیں قرآن مجید کے مقابل۔ اور یہ چیلنج دیا گیا ہے اس زمانے میں جب سخنوری کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا، اور ادیب، شاعر اور بڑے بڑے سخنور، نثر نگار پائے جاتے تھے، امراء القیس جیسے لوگ، لبید جیسے لوگ اور کعب بن زہیر جیسے لوگ، اور یہ اسلام کے مخالفین بھی تھے۔ اور یہ تو بعد میں پھر اللہ نے کعب بن زہیر اور لبید اور ان لوگوں کو اللہ نے ایمان کا چراغاں نصیب کیا، لیکن ابتداً انہوں نے بہت مخالفت کی۔ تو جو اس دور کے دانشور تھے، اس دور کے بڑے بڑے شعراء تھے جنہیں ملک الشعراء کہا جاتا، اور یہ لبید کا ہی ایک شعر تھا کہ جس پر ابو فراس نے سجدہ کیا اور کہا کہ یہ اس قابل ہے کہ جس طرح قرآن کے سجدے ہوتے ہیں یہ سجدہ شعر ہے۔ اور واقعتاً ان کے ہاں جو فنی کمال تھا، زبان دانی اور شعر و سخن کی دنیا اس وقت جو آباد تھی، تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا جو قرآن نے دیا۔ اور اگر ان میں دم خم ہوتا تو اس چیلنج کو قبول کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن ان میں دم خم تھا نہیں۔ اس لیے دم خم نہیں تھا کہ قرآن مجید اللہ جل شانہ کا کلام ہے اور اس کی نظیر لانا ممکن نہیں ہے، اور اگر یہ کسی مخلوق کا تراشا ہوا کلام ہوتا تو اس کی ضرور نظیر لے آتے۔ اور اس چیلنج کو 1400 سال ہو گئے ہیں جو قرآن نے دیا ہے، اور یہ آج بھی قرآن مجید میں اسی طرح موجود ہے۔ اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جو قرآن مجید کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ویسے تو پورا عرب جانتا تھا کہ حضور علیہ السلام کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کرتے۔ ایک ایسا شخص جس نے کسی اس دور کی مروجہ درس گاہ میں بھی نہیں پڑھا، اور جو پڑھنے اور سیکھنے کا اس دور میں ایک طریق تھا، اس طریق کو بھی اختیار نہیں کیا۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور ماں 6 سال کی عمر میں انتقال کر گئی ہے، اور گھر کے ماحول کے اندر جو سیکھنے کا ایک عمل تھا وہ بھی نہیں ہوا، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو عقدے کھولتے ہیں اور ان امور کو بیان فرماتے ہیں جو انسانی نظر سے پوشیدہ ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے۔ اہل عرب جانتے تھے کہ فرعون موسیٰ تعاقب کرتے ہوئے دریا میں ڈوب گیا، اور اس کہانی کو صدیاں بیت گئی۔ دریاؤں میں، سمندروں میں ڈوبنے والے
آج کے دور میں ان کی کھوج لگائی جاتی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ تو ذرائع ہی نہیں تھے۔ یہ ابھی کچھ دن قبل ایک آبدوز ڈوبی ہے جو کہ ٹائٹینک کے باقیات دیکھنے جا رہے تھے، تو پوری دنیا کے ماہرین اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ اس حادثے کے اسباب تک پہنچا جائے اور اب کیا ہوا اور باقیات کہاں ہیں اس تک پہنچا جائے۔ تو آج کی جدید دنیا اور آج سے صدیوں قبل کی دنیا میں بہت فرق تھا۔ تو اس زمانے میں ایک حادثہ ہوا، فرعون دریائے نیل کی موجوں کے سپرد ہو گیا، لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا، اور دنیا اس کہانی کو اتنا ہی جانتی تھی کہ سمندر کی موجوں کی زد میں آیا۔ جو انسانی سطحی علم تھا وہ یہی ہے کہ اس کے وجود کو مچھلیوں نے نوچ لیا ہوگا یا پانی میں گل سڑ کر کے پرزے پرزے ہو کے بکھر گیا ہوگا، لیکن یہ انکشاف صدیوں گزرنے کے بعد میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اللہ کے دیے ہوئے کلام کے ذریعے سے کیا کہ فرعون کی لاش کو ہم نے آج بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، تمہاری عبرت کے لیے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی بنیاد پہ تحقیق اور جستجو کا بازار گرم ہوتا ہے، اور پھر زمانے نے فرعون کی باڈی کو تلاش کر لیا۔ تو یہ ایک ایسے شخص نے خبر دی جو بظاہر اس میدان کا شخص نہیں تھا، اور انسان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ فرعون کہیں موجود ہو سکتا ہے، اس کی لاش کہیں موجود ہو سکتی ہے۔ تو یہ قرآن نے کہا۔ رومیوں کی اور فارسیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو فارس جیت جاتا ہے، تو قرآن بتاتا ہے کہ یہ ان کی وقتی شکست ہے، لیکن جو دوبارہ ان کی لڑائی ہوگی اس میں روم جیتے گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ ایک کافر سے اس پر جو ہے وہ شرطیہ بات کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا جو قرآن نے کہا ہے۔ ظاہری اسباب کچھ تھے، لیکن جو قرآن نے کہا پھر زمانے نے دیکھا وہی ہوا۔ بلکہ میں اس سے بھی بڑھ کر آپ کو بات بتاؤں کہ جب تحویل قبلہ ہونے لگا، قبلہ تبدیل ہونے لگا، حضور جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پہلے بھی یہی ہوتا تھا، لیکن پہلے دونوں قبلوں کو جمع کر لیا جاتا۔ مطاف میں، حرم میں ایسی جگہ پہ کھڑے ہوا جاتا کہ کعبۃ اللہ بھی ہوتا اور اس کی سیدھ میں بیت المقدس بھی ہوتا۔ لیکن جب مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے گئے تو اس وقت یہ ممکن نہ رہا۔ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، اور کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، چونکہ یہ دونوں کے درمیان ہے مدینۃ المنورہ۔ مدینۃ المنورہ میں آپ جائیں تو وہاں کعبۃ اللہ مکۃ المکرمہ جنوب میں ہے، اور وہاں سے فلسطین بیت المقدس بالکل شمال میں ہے، تو وہاں تو جمع کرنا ممکن نہ تھا۔ تو اللہ کا حکم تھا، اور حضور 17 ماہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو 17 ماہ کے بعد تانا زنی کا بازار بھی گرم ہو گیا تھا کہ جب نیا دین لے کر آئے ہیں تو قبلہ بھی اپنا نیا لے کر آئیں۔ یہودیوں نے کہا ہمارے والے قبلے کی طرف رخ کر کے منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، حالانکہ قبلہ تو اللہ کا ہے۔ تو یہودیوں کی کوئی میراث تھوڑی ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی۔ حضور کے قلب اطہر میں، خاطر عاطر میں بھی یہ بات آئی کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ ہو جائے تو کیا خوب ہو۔ ویسے بھی مکۃ المکرمہ حضور کا وطن مالوف، جائے پیدائش، اللہ کے گھر سے جو موانست قلبی، اس حوالے سے حضور کا رجحان قلب اور میلان قلب بھی ادھر تھا۔ تو حضور کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ یہ تانا زنی بھی کرتے ہیں، اور ویسے بھی اگر قبلہ کعبۃ اللہ قرار پائے تو کتنا اچھا ہو۔ تو پہلے تو یہ خیال دل کی اتھاہ گہرائیوں میں
کہیں موجود تھا، لیکن ایک دن حضور کے دل پر یہ خیال غالب ہونے لگا اور نماز پڑھ رہے تھے حضور، اور 2 رکعتیں پڑھی تھیں اور 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں کہ خاطر عاطر میں یہ خیال جو تھا وہ غالب ہو گیا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ ہو جائے۔ تو 2 رکعتیں ہی ابھی پڑھی تھیں، 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں کہ طائر سدرہ نشین جبریل امین کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آنے لگی۔ حالت نماز میں نزول وحی ہوا اور جبریل امین نے حاضر ہو کے کہا کہ محبوب، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ تحویل قبلہ ہو تو پھر دیر نہ کیجیے، ابھی رخ پھیر دیجیے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے خاطر عاطر میں، قلب اطہر میں، دل نور میں اگر کوئی بات آتی تو فوراً وحی کا نزول ہوتا۔ تو اب دل میں بات آئی تو وہ عادت یہ بنی ہوئی تھی، تو آسمان کی طرف حضور کا رخ انور اٹھ گیا، پھر خیال آیا تو پھر اٹھ گیا۔ تو یہ جب بار بار ہوا تو جبریل امین پیغام عزدی لے کر پہنچے، قد نرا تقلب وجهک، ہم نے آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا۔ ہر وقت خدا محبوب کو دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے تو پوشیدہ نہیں ہے، لیکن حضور کے تقلب وجہ، چہرے کے پلٹنے کو دیکھنے کی حکایت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، اور دوسرے مقام پہ فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب تم ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتے ہو، ہماری نگاہوں سے آپ پوشیدہ نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اب کہا کہ محبوب آپ کے چہرے کو ہم نے بار بار آسمان کی طرف پلٹتے ہوئے دیکھا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو جس قبلہ کی طرف آپ کی مرضی ہے ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محبوب پھر دیر نہ کیجیے، ابھی رخ انور پھیر لیجیے۔ اللہ اکبر۔ حالت نماز ہے، 2 رکعتیں ادا ہو چکی ہیں، 2 رکعتیں ابھی باقی ہیں۔ یہ کوئی محاورہ نہیں تھا، کبھی ایسی پہلے مشق نہیں ہوئی تھی کہ حالت نماز میں کوئی تحویل ہوئی ہو۔ تو ظاہر ہے جو پیچھے کھڑے ہیں ان کے وہم و خیال میں بھی کوئی بات نہیں تھی، تو اچانک جب تحویل ہوگی تو ایک مسئلہ تو کھڑا ہوگا، اور اب بالکل قبلہ بھی اپوزٹ، قبلہ بھی بالکل مخالف سمت، تھوڑا سا رخ پھیرنے سے تھوڑا سا رخ پچھلے والوں کا پھر جائے، لیکن یہاں تو بالکل برعکس ہے۔ تو حالت نماز کے اندر قبلہ کی تحویل یہ کوئی چھوٹا اور عام واقعہ نہیں تھا، بہت بڑا اور غیر معمولی واقعہ تھا، اور حالت نماز کے اندر اس کا حکم آ رہا ہے، اور حکم بھی بذریعہ وحی آ رہا ہے۔ حضور کے دل کے اندر صرف یہ بات ڈالی نہیں جا رہی، بلکہ یہ وحی نازل کی جا رہی ہے کہ محبوب ابھی رخ پھیر لو۔ ہم نے تو نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے کم از کم بتانا پڑتا ہے کہ کل سے نماز ظہر 2:15 بجے ہوگی۔ نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک دن پہلے بتا دیا ہوتا، چلو ایک نماز پہلے بتا دیا ہوتا، نہیں تو شروع ہونے سے پہلے، اقامت سے پہلے بتا دیا ہوتا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ کہا محبوب ابھی رخ پھیر لو۔ یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے کی طرف آپ کا رخ ہے حضور جی ہے، اس قبلے کی طرف رخ پھیر لیجیے۔ اور پھر حالت نماز کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ پھیر دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ ادھر تھا اور صحابہ پیچھے کھڑے تھے، ان کا بھی ادھر تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ پھیر کے ادھر کر لی جدھر صحابہ تھے، اور صحابہ پلٹ کے پیچھے آ کے حضور کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کوئی شخص گزر رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ حضور کا رخ آج ادھر ہے، اور وہ گزرتے ہوئے جا کے ایک دوسری مسجد میں نماز ہو رہی تھی، تو وہاں کے نمازیوں کو کہتا ہے اور تم ادھر نماز پڑھ رہے ہو، حضور کا رخ تو ادھر ہے، تو وہ وہیں جو ہے وہ اپنا رخ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ اودے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔
وہ جدھر رخ پھیر لیں وہی قبلہ ہوتا ہے. اور اگر آپ غور کیجئے قبلتاً کو یہاں نکرہ رکھا گیا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف. حالانکہ جس قبلے کی طرف پھیرا جا رہا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے اور وہ معرفہ ہے، معروف ہے. تو القبلہ ہوتا جو عربی میں ضابطہ ہے، لیکن یہاں قبلتاً کو نکرہ رکھا گیا. پھر اس نکرہ کو نکرہ مخصوصہ بنایا گیا ترداہا کی صفت لگا کے. شعور کیا دینا مقصود تھا؟ بتانا مقصود تھا محبوب ہم یہ سب کچھ آپ کی مرضی پہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کا چونکہ ذہن اس طرف ہے، آپ کی رضا ادھر ہے تو ادھر رخ پھیر لیجئے، ورنہ جدھر آپ کا رخ پھرے گا ادھر ہی قبلہ بنا دیں گے. اللہ اکبر. تو اب قبلہ کی جب تحویل ہوئی تو وہ ہمارے اردو میں، پنجابی میں، ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کہ وہ درانتی کو دونوں طرف دندانے ہوتے ہیں. دنیا کو دونوں طرف ہوتے ہیں، درانتی کو ایک طرف ہوتے ہیں. تو پہلے کہتے تھے ادھر منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو، تو اب انہوں نے یہ کہنا شروع کرنا تھا کہ آپ جو ہے وہ اب ادھر منہ کر کے نماز کیوں پڑھ رہے ہو، پہلے ادھر تھے اب ادھر تھے. ابھی کہا نہیں تھا تو قرآن نے پہلے کہا. ذرا دیکھیے سورہ البقرہ ہی ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. لوگوں میں سے کچھ بے وقوف کہیں گے کہ اس قبلے سے ان کو کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے. ما وَلَّاهُمْ کس چیز نے پھیر دیا، عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي اس قبلے سے، اللہ اکبر، كَانُوا عَلَيْهَا جس پر یہ پہلے تھے. اب یہ کافروں نے کہنا تھا، ابھی کہا نہیں ہے، اور قرآن نے اس کی پہلے خبر دے دی کہ ان قریب یہ کہیں گے. تو اب جو، اور یہ کافر یہود تھے، اور یہود اسلام کے بدترین دشمن تھے، اور منافقین تھے، اور وہ اسلام کے بدترین دشمن تھے، اور وہ ہر بہانہ ڈھونڈتے تھے کہ جس سے اسلام کی تکذیب ہو سکے. تو وہ پھر یہ کہتے نا کہ آپس میں یہ طے کر لیتے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ان قریب یہ کہیں گے کہ ان کو اس قبلے سے ادھر کس نے پھیرا، تو ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے، اور پھر قرآن کی تکذیب کریں گے کہ قرآن نے تو کہا تھا کہ ان قریب یہ کہیں گے کہ اس قبلے سے آپ کو ادھر کس نے پھیرا، تو ہم نہیں کہہ رہے، تو قرآن نے کہا تھا کہیں گے، تو بتاؤ کون کہہ رہے. تو یہ ایسا کر سکتے تھے، لیکن یہ شعور اور فہم ان کو حاصل نہیں ہو سکا، اور انہوں نے کہا کہ کل تو ادھر تھے اور آج ادھر رخ پھیر لیا، جبکہ قرآن اس سے پہلے نازل ہو چکا تھا کہ یہ کہیں گے. تو یہ نہ کہہ کے اسلام کی، قرآن کی تکذیب کرتے کہ قرآن نے کہا تھا کہ کہیں گے اور ہم نہیں کہہ رہے، لیکن قرآن نے کہا تھا کہیں گے اور انہوں نے کہا. تو یہ تو وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید کی عظمت کو اس طرح سے واضح کر رہی ہے کہ قرآن مجید نے جو آنے والے ادوار کی خبریں بھی دیں، بلکہ یہودیوں کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے دن جہنم میں رہیں گے، ہم جنت تو ہماری ہے، ہم ٹھیکیدار ہیں جنت کے. تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا اگر ایسا ہے تو پھر فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کریں، آرزو کریں، مرنا چاہیں. جب ان کے لیے، ان کو یقین ہے کہ جنت ہے اور ہم اس میں اتر جائیں گے، تو پھر مرنے کی آرزو کریں، پھر کون نہیں جائے گا. اللہ اکبر. لیکن فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی آرزو نہیں کریں گے مرنے کی، یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے مرنے کی. یعنی مستقبل کی ابدی نفی کر دی، اور اس کو 1400 سال بیت گئے. تو اب بھی یہود مرنے کی تمنا کر کے لوگوں کو بتائیں کہ میاں قرآن نے یہ کہا تھا، ہمارا مزاج اس سے برعکس ہے، لہذا قرآن کی تکذیب ہو گئی. لیکن قرآن کی تکذیب اس رنگ کے اندر بھی کرنے سے وہ قاصر ہے، اس زمانے کے اندر بھی اور آج بھی. جو قرآن کی دی ہوئی خبر ہے، اب اس خبر کی تکذیب کے لیے وہ اپنا عمل بدل کر کے تکذیب کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کر پائیں گے. اور یہ قرآن کی صداقت ہے. اب قرآن مجید کا حرف حرف، لفظ لفظ جو ہے وہ نور اور روشنیاں بانٹتا ہے. چیلنج قرآن کا موجود ہے کہ تمہیں اگر اس بات کا ادعا ہے کہ یہ کوئی گھڑی ہوئی کتاب ہے اور یہ کوئی زمینی کتاب ہے، آسمانی صحیفہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، بات ختم. یہی فیصلہ ہو جاتا ہے. دوسری بات کہ قرآن نے جو چیلنج دیے، قرآن نے جو خبریں دی، قرآن نے جو ہے وہ آنے والے دور کے حالات بتائے، اور پھر ان میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو تم کہہ سکتے ہو لیکن تم نہیں کہہ پاؤ گے. اور اسی طرح قرآن مجید
اللہ تعالیٰ جل شانہ کا وہ پاکیزہ کلام کہ جس کلام کی تاثیر، جس کے اثرات اور دلوں پر اس کا جمتا ہوا رنگ یہ کبھی بھی زائل نہیں ہوتا، اور صدیوں گزرنے کے بعد پھر اس کی حفاظت کا الوہی انتظام کہ کوشش بسیار کے باوجود بھی اس قرآن مجید کو بدلا نہیں گیا۔ اس کے لیے بہت کوششیں مختلف زمانوں میں ہوئیں۔ اب بے بسی کی آخری رنگ اور تصویر کیا ہے کہ قرآن مجید کے نسخے کو آگ لگا دی جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مسلمانوں کے جذبات کو تکلیف تو ضرور ہوگی، لیکن قرآن مجید کی فکر پر کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے، اور قرآن مجید کی عظمت پر کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو صائب طبقہ ہے، غیر جانبدار طبقہ ہے، وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ جس کتاب کی اتنی دشمنی پہ یہ لوگ اتر آئے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح اس کتاب میں ہے کیا۔ قریش مکہ جب باہر سے آنے والے لوگوں کو راستوں میں کھڑے ہو کے روکتے کہ اس شہر میں آئے ہو، تجارت کرو، کام کرو، چیزیں خریدو، سب کچھ کرو، بیچو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملنا، وہ جادوگر ہیں۔ تو لوگ پہلے آتے، چیزیں خرید کے چلے جاتے، نہ ملتے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جب منع کیا گیا تو ان کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ جس سے منع کرنے کے لیے اتنا زور لگایا ہے تو ہم مل کے دیکھیں تو صحیح اس میں ہے کیا۔ پھر اس کے دل میں آرزو پیدا ہو جاتی ان کے منع کرنے کی وجہ سے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ منع جس کو ملنے سے کر رہے ہیں اسے مل کے دیکھیں تو صحیح۔ اور پھر جب وہ ملتے، حضور کا خلق ان کی روحوں تک اتر جاتا، اور وہ جانتے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ کاہن نہیں ہے، یہ ساحر نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہے جو الزام انہوں نے لگائے، یہ تو اللہ کا سچا نبی ہے۔ اور پھر ہوتا یہ کہ ان کے دل میں ایمان کا چراغاں ہونے لگ جاتا۔ اب بھی انشاءاللہ 9/11 کے واقعہ کے بعد جو ہے وہ مغرب کے بک سٹالز پہ سب سے زیادہ جو کتاب بکی تھی وہ قرآن مجید تھی، اور اس وقت بھی جو ہے انشاءاللہ اس ادھر رجحان ہوگا۔ اسلام کے فطری فروغ کو روکا نہیں جا سکتا۔ مجھے حکومت کویت کا یہ بہت اچھا قدم لگا کہ انہوں نے 1 لاکھ قرآن مجید کے نسخے کو سویڈن زبان کے اندر جو ہے وہ ترجمہ کر کے وہاں تقسیم کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ یہ ایک بہترین انداز ہے۔ صرف سڑک پہ احتجاج کرنا، میں اس کی مخالفت میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا نہیں کرتا، لیکن اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے جذبات کا اظہار ضرور ہے، لیکن اس سے ان کو فرق پڑے گا کتنے لوگوں کو قرآن مجید سے آگہی نصیب ہوگی۔ اور ہمیں بھی اپنے اپنے دائرے کے اندر قرآن مجید کی ترویج کے لیے عملی جد و جہد کرنی چاہیے۔